شامل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ شیئا. عن ذکر اللہ. قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. میرے معزز بزرگوں بھائیوں دوستوں، ہم سبھی کے ذہنوں میں اور علم میں یہ بات ہے کہ آج جو شب قدر کے نام سے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اکثر علماء کا اور اکثر محدثین کا اور اکثر اللہ والوں کا اور اکثر بزرگوں کا یہ تجربہ رہا ہے کہ سال بھر میں زیادہ تر شب قدر 27 رات کو آتی ہے. اگرچہ کہ اقوال اس کے اندر مختلف ہیں کہ پہلی کو ہے، دوسری کو ہے، تیسری کو ہو، چوتھی کو. اب اس کے شب قدر کے فضائل میں سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھے جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نعمت کے طور پر امت کے اوپر احسان کے طور پر یہ رات عطا فرمائی. اور انسان کے اوپر جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں وہ بے شمار اور بے بہا نعمتیں اور بہت ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں. اس کے علاوہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انسان کو جو نعمتیں دی گئی ہیں اس کے اندر سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ مال اور اولاد ہے. اللہ رب العزت فرما ہے قرآن پاک میں، ہم نے تمہیں نعمتیں تو بے شمار دی ہیں، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن جو تمہیں سب سے بڑی نعمتیں جو دی گئی ہیں وہ تمہارے لیے جو ہے وہ مال ہے اور اولاد ہے. نعمت کو اللہ رب العزت کی جانب سے جو بھی دی جائے وہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. وہ اسی وقت ہے جب کہ اس کو صحیح طور پر استعمال بھی کیا جائے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں کوئی پسندیدہ ڈش ہے، کیا ہوتی تھی اسکولے وقت ہمارے پاس؟ ہاں مندی ہے. اب آدمی کھانے کے لیے بیٹھا، ٹھیک ہے، کھانے کے لیے بیٹھا، ایک نوالا کھایا، دو نوالے کھایا، تین نوالے کھایا، چار ہوتے جب اس کا وقت پیٹ بھرنے کا قریب آ گیا، پیٹ بھر گیا، تو جو پہلے نوالے میں مزہ تھا وہ اس وقت نہیں رہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو پہلے نوالے میں جو مزہ تھا آخر میں نہیں رہتا. چاہے آدمی کی جو بھی پسندیدہ ڈش ہے، جو بھی پسندیدہ نعمت ہے، اگر آدمی اس کو صحیح استعمال اگر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے رحمت ہے، نعمت ہے. دودھ بندے کے لیے نعمت ہے. لاتے کی 2 لیٹر پی لیا، لوٹا بھر کے گئے پی لیا، لوٹے لے کے بھاگنا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو نعمت کو اگر نعمت کے طور پر اگر استعمال کیا جائے تو وہ نعمت ہے، رحمت ہے. اگر نعمت کو نعمت کے طور پر اگر استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اللہ رب العزت نے ہم کو نعمت دی ہے. لوٹا بولے جو قصہ ہے، امام صاحب بیان کر رہا ہے، ممبر پہ بیٹھے، مالیوں پر بھائی دیکھو سارے لوگ جو ہے مسجدوں سے دور ہو گئے، مسجدوں سے دور ہو گئے، کٹ گئے، اللہ کے اوپر توکل یقین ختم ہو گیا. جو کچھ بھی کرنے دھرنے والی ذات ہے اللہ کی ہے. جماعت والے اکثر بولتے ہیں وہ جو کچھ بھی کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. بھائی جو کچھ بھی ہوگا اللہ سے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگا. سن لیا بیان، گھر میں جا کے بیٹھ گیا. گھر میں جا کے بیٹھنے کے بعد
सुबह टाइम हुआ मजदूरी की जाने का, बीवी बोली क्या हुआ, अरे मौसा का बात सुन के आया, मौसा बोले अल्लाह क्या करने वाले हैं, अरे मौसा कर सकते ना सुनने का, कहाँ के जगह जाके कमा के लाओ, मौसा को क्या है और बैठे जगह सुबह रहती है हदियत हो गए, बोल रहा है मौसा को क्यों है, अरे नहीं मौसा बोलिए, अरे जाते हैं जाते बहरहाल बहस शुरू, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, जुम्मा के दिन बयान सुना, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन से मोशन शुरू हो गए। भाई इधर का बीवी का टेंशन इधर से मान लिया ना, मौसा का बयान सुन घर में बैठ गया, होना ना नहीं, अब करना क्या, अब आखिर का होते होते तीन दिन मोशन शुरू हो गए, लोटा लिया, लोटा लेके लोटे के ऊपर हिस्सा माल के ऊपर ही चाहिए, लोटा लेके सीधा कहाँ गया, बाहर जंगल में गया। पहले जमाने में बाहर रहते थे ना, जो पायखाना जो लफ्ज है ना, ये गंदगी का नाम नहीं है, ये फारसी लफ्ज है। जैसा पेश आप जो है बोलते ना, पेशाब जो पेशाब करते ना उसका नाम नहीं है, पेशमाम साहब बोलते ना, बोलते नहीं बोलते, यानी जो चीज आगे रहती ना उसको पेश बोलते। पेशाब का मतलब ये है आगे का पानी, आप जमजम, जमजम का पानी, पेश आप माने आगे का पानी, तो समझ गया ना बात। तो पायखाना बोले तो पहले जमाने में बैतुल खला करने के वास्ते, हाजत को पूरा करने के वास्ते मर्दा तो जंगलों में चले जाते थे, औरतों के वास्ते घरों के पीछे बनाते थे, पीछे का घर, पाए माने पीछे का, खाना माने घर, अरे काम खाना वो खाना ये खाना सुने नहीं सुने तुम्हारा, तो पाए खाना मतलब पीछे का घर, तो होते 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 गंदगी का नाम दे दिए। तो बहरान को लोटा लिए, लोटा लेके जनाब गए, जंगल में पहुंचे, जंगल में पहुंचने के बाद फिर आए, मंगल का दिन गया, चार छुट्टे का दिन गया, जुमेरात का दिन, हालत धीमी हो गई, उठे देखा कि कोई का मार लग गया, कहीं का मार लगा, उनके पीछे रख के देखे, टूटे की चीज चमकी, जरा ऐसा है और चमकी, और हटाए और चमकी, अरे जल्दी जल्दी सो भूल गया क्या आ रहा था, क्या जा रहा था। फिर उसके बाद पूरा दूसरे में क्या है, सही वहां पर अशरफियों का, सोने का, चांदी का एक वो निकला लोटा, समझे क्या करा, लुंगेंगे लिया, झागर पहनते थे, बोले घाघर बोलते, झागर बोलते, वो पहनते थे, उसके ऊपर लुंगी पहनते थे, लुंगी में लिया, लुंगी में लपटा, सीधा घर पर आया। बीवी को नहीं जाते तो डंडा पकड़ के हाथ में डंडा था, एक हाथ में लोटा था, अब आते वक्त बदले क्या कैसा होगा, अंदर आते क्या हुआ, इधर खामोश, आवाज में क्या, फिर अंदर जाए, अंदर निकले, बीवी बोली अरे मुर्दा निकलो, काशी छोड़ कर चला, अल्लाह में आते तो अल्लाह में आते तो बड़ा हाथ मारा क्या, अल्लाह में आते तो अल्लाह में आते तो एकदम बड़ा हाथ मारा क्या, अरे नहीं वैसा नहीं, ऐसा ऐसा निकला खजाना, ऐसा ऐसा हुआ। देखो माल एकदम अचानक आए तो भी आदमी के लिए नुकसानदायक है, समझ में आना। तो वही बताऊँ, नेमत जो अल्लाह की तरफ से मिल रही है, अगर वो नेमत के तौर पर आदमी जज्ब करता है, उसूल लेता है, तो उसके लिए नेमत है। अगर उसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, वही चीज अजाब का और जान जाने का जरिया होगी। एक किस्से को ये रोको, दूसरा किस्सा सुना, नींद आ रही खत्म हो गई। दूसरा किस्सा ये है कि जो रिक्शा चलाने वाला है ना, रिक्शा चलाने वाले को जो है 100 करोड़ की लैंड लूटी। अब लोग बोले एकदम रिक्शा चलाने वाले को 100 करोड़ रुपये वाले को मर जाता है, क्या करना। एक डॉक्टर साहब को तजवीज़ करे, उसको क्या करे, डॉक्टर साहब को बोले तो आहिस्ता 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 उसको क्या करो, रोड पे लेके आओ, समझाओ, ऊपर 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 ऐसा होगा। अरे मैं क्या बोलना है बोल लेता हूँ, मैं क्या बोलना है बोल लेता हूँ, बोलते मैं क्या बोल लेना है बोल लेता हूँ, कमजोरी बोलता है, क्या बोल लेना है मैं बोल लेता हूँ। डॉक्टर साहब गए, दरवाजे को खटका मारे, ये साहब बाहर निकले तो नहीं परेशान, इतना बड़ा डॉक्टर, वो भी मेरे दरवाजे पे। हम गए तो अपार्टमेंट लेना 8-8 दिन पहले, फिर लाइन में ठहरना,
پھر ٹائم یہ ہے تو واپس آنا، آج نہیں میرے گھر پہ، کیا قسمت ہے یہ، کیا ذرا بولے بلا کے بٹھائے صاحب بیٹھو، سب بات بھی چیز کی تو بولے یہاں کیا کر رہا، رکشا چلا تو صاحب کتنے کماتا، روزانہ 200-300-500 کما لیتا ہوں صاحب۔ اچھا میں 500 کی جگہ 5000 روزانہ کما لے تو کیا کرتا، یہ رکشا چھوڑ کے آپ بولے تو کیا بولا، رکشا چھوڑ دوں آٹو لے لیتا ہوں۔ اچھا اگر 5000 کے بجائے 50,000 اگر تو کما لیا تو نہیں کماتے صاحب، نہیں اگر کما لیا تو آٹو چھوڑتا ہوں کار لے لیتا ہوں، اس کی بھی سوچ کیسی ہے لوگ، آٹو چھوڑتا ہوں کار لے لیتا ہوں۔ اچھا اگر روزانہ 50,000 کے بجائے 5 لاکھ روپے کما لیا تو ڈاکٹر لا رہا ہے 2 دن، اگر روزانہ 5 لاکھ کے بجائے 50,000 کے بجائے 5 لاکھ اگر کما لیا تو کیا کرتا، سوچ کے بولا کرتے ہمارے گلی کے کاؤنسلر کے جیسا رہتا ہو رہا ہے، کیسا رہتا ہو رہا، گلی کے کاؤنسلر کے جیسا رہتا ہو رہا ہے ایسا۔ ہاں وہ بیٹا پھر انہوں نے بولا کہ 5 لاکھ کے بجائے 50 لاکھ کمائے تو نہیں ہوتا صاحب، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں اگر کمایا تو سوچ کے بولا کرتے ہمارے گاؤں میں MLA ہے نا اس کے جیسا رہتا ہوں ایسا۔ اگر 50 کروڑ کمایا تو کتنا کون کمانا صاحب، نہیں اگر کمایا تو نہیں ہوتا صاحب، نہیں اگر کمایا تو ہمارے KCR صاحب کے ساتھ روزانہ 50 کروڑ کمائے تو کیا جاتا، ہمارے اسٹیٹ کے منسٹر صاحب کے ساتھ تو ایسا۔ اگر روزانہ 100 کروڑ کمایا تو آ گیا، اگر روزانہ 100 کروڑ کمایا تو نہیں کماتے صاحب، اگر کمایا تو اگر روزانہ 100 کروڑ کمایا تو آدھے تمہارے کو دے دو، آدھے میرے کو بولے تو ڈاکٹر کو چھاپا گیا، اس معلوم تھا نا نعمت اگر صحیح طریقے سے نہیں آئی تو وہ بھی وبال جان بن جاتی، سمجھ میں آ گیا۔ آدمی کے اندر اگر نعمت کو لینے کا، سہنے کا، برداشت کرنے کا، نعمت کو استعمال کرنے کا اگر طریقہ نہیں ہے تو وہ بھی اس کے لیے عذاب جان، وبال جان بن جاتا۔ اب یہ قصہ سناؤ، بیچ میں مجھے اب بہرحال ہوا ایسا ہو کے جمعہ کا دن آیا، جمعہ کا دن آتے بھی سنو کیا کرے، پھر امام صاحب پرانی بات گزشتہ بیان کرتے کرتے کی بات چھوڑ گئی تھی، پھر وہی بات بھائی بات دراصل یہ ہے کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہٰذا بولتے بیچ میں چھوڑ جاتا ہے، صحیح بولے بول صاحب تو بول صاحب پریشان، بول صاحب کو کیا معلوم، صحیح بولے بول صاحب تو کیا ہوا، صحیح بولے کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہاں ہے، لیکن ذرا اللہ میں نچوڑ کو دیتا ہو جائے لگے تھے نا 3 دن سمجھ میں آئے کیا۔ تو اولاد اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بنایا ہے، اور مال بھی اللہ رب العزت آدمی کے لیے بہت بڑی نعمت بنایا ہے، لیکن اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے اگر استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے لیے نعمت ہے، اگر اس کو صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو وہ اس کے لیے نعمت نہیں ہے، وہ اس کے لیے وبال جان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آدمی کی زندگی کا ستون، آدمی کے زندگی کا سہارا اس کے لیے مال ہے، اگر اس کو مال آنے کے بعد صحیح طریقے سے استعمال کرے تو اس کے لیے زندگی کے سنورنے کا، بننے کا اور صحیح راستے کے اوپر چلنے کا ایک ذریعہ ہے مال۔ ایسا نہیں کہ مال کی طرف پیچھے پڑو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ نساء کے اندر وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ جو تمہارے لیے جو مال ہے، تمہارا کمایا ہوا جو مال ہے، یہ تمہارے لیے زندگی کے ایک سہارا بننے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور فرمایا اگر آدمی مالدار نہیں ہے، اگر آدمی مالدار نہیں ہے لیکن اس کے اندر شکر کی صفت بھی نہیں ہے تو کہا کہ ایسی حالت میں آدمی سے جو ہے اسلام چھن جانے کا اور آدمی کے اسلام سے ہٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں کہا الفقر ان یکون کفرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جیسا کہ غریبی جو ہے، غریبی اور کفر کے درمیان اتنا تھوڑا سا فاصلہ ہے، جہاں پر غریبی ختم ہوتی ہے وہاں پر سے کفر شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے کفر شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے مثال میں آپ کو ہمارے آسانی سے مثال، یہ کرناٹک اور تلنگانہ کا جو بارڈر ہے، اب جیسا تلنگانہ کا بارڈر ختم ہوا، کرناٹک کا بارڈر شروع، سمجھ میں آئے؟ تو غریبی اور کفر ویسا ملے گا۔ تو دیکھو کئی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ عیسائی لوگ، یہودی لوگ اور کئی ایسے حضرات ہیں جو غریبوں کو لالچ دلا کر، تھوڑا بہت پیسہ دے کر، تھوڑے بہت ایسا تھوڑا بہت کر کے لوگوں کو خرید کر کے اسلام سے اور اپنے مذہبوں سے ہٹا کر اپنے ان کے مذہبوں میں داخل کرا، یہ چیز ہو رہی۔ تو کہا اسی وجہ سے فرمایا کہ جو مالداری ہے، مال ہے، تو وہ آدمی کے لیے زندگی میں جینے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسلام پر آدمی مضبوطی کے ساتھ جم سکتا ہے، چاہے زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، جتنا بھی ہو اس کو انداز سے خرچ کرنے کا اسلام نے اصولی ضابطہ اور طریقہ بتایا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اور اولاد کا مسئلہ لے لیجیے، مختصر بات، اولاد کا مسئلہ لے لیجیے۔ ایک تو ہو گیا مال، اگر اس کو صحیح استعمال آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے وبال جان دنیا میں بھی ہے، زکات نہیں دیتے آپ کے لیے وبال جان، صدقہ نہیں کرتے آپ کے لیے وبال جان، اور ساری چیزیں نہیں کرتے آپ کے لیے وبال جان۔ اور آگے بڑھو، آگے بڑھنے کے بعد دیکھنے کے بعد بھائی کہاں اولاد بھی آپ کے لیے کہاں بات ہے، اگر اولاد کی آپ صحیح تربیت نہیں کرتے آپ کے لیے وبال جان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی یہاں سے دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزیں وہ پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے جو اس کے لیے ہر وقت ثواب پہنچاتی رہتی ہیں۔ ایک تو خیر کا کوئی کام کر کے گیا، خیر کا کام مطلب مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، سمجھ میں آیا؟ جیسا یہاں پر وضو خانے میں نلا وغیرہ لگایا، یا بورنگ ڈلوایا، کہیں مدرسے میں مسجد میں بورنگ ڈلوایا، کہیں خدمت کر دیا، کہیں غریبوں کو کپڑے پہنا دیا، بہرحال ایسا کام جو اس کے لیے ہر وقت چلتے رہنا۔ اب پہلے زمانے میں مثال لیتے تھے، نہر کھودنا، کنواں کھودنا، اس زمانے میں بہت مثال لے لو، موٹر چلانا، سمجھ میں نہیں؟ تو اسی وجہ سے فرمایا آدمی جب تک دنیا میں رہے اپنے لیے جو کچھ کرنا ہے کر لے، آدمی جب تک دنیا میں رہے آخرت کے ذخیرے کے لیے، آخرت میں جمع کرنے کے لیے اپنے لیے جو کچھ کرنا ہے کر لے، اپنے وارثوں سے امید نہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ارے میرے صحابی کو بتائیو کہ تمہارا مال تم کو زیادہ پسند ہے یا میراث کا مال جو تمہارے آبا و اجداد کا چھوڑا ہوا مال ہے وہ تمہیں زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ظاہری بات تو یہ ہے کہ ہمارا مال ہم کو پسند ہے، وہ میراث کا مال کون کب مرنا کی، کون کب بانٹنا کی، کب تقسیم ہونا کی، کون جیتا کی، کون رہتا ہے، اب ہمارا مال ہے ہمارے لیے ظاہر قسمت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تمہاری زندگی میں تم خود اعمال کر لو، جتنے اچھے کام ہیں وہ تم آگے اپنے لیے ذخیرہ بھیج دو، یہ تمہارے لیے ہے، آنے والوں کے لیے ساری چیزیں یہ تم چھوڑ کر جا رہے ہو تو 3 چیزیں تمہارے لیے ثواب پہنچانے کا ذریعہ بنتی۔ ایک تو ہے خیر کا کام، دوسرا ہے علم، آپ کتاب لکھیں یا اپنے شاگردوں کو پڑھائیں، یا کوئی چیز ایسا کرے یا کوئی ایسا کام کرے کہ آپ ان پڑھنے والوں کے اندر مددگار بنے، سمجھ رہے بات کو؟ جیسے آج کل دے رہے نا چندہ وغیرہ دے رہے ہو کر، گویا کہ ہم دینی تعلیم پڑھنے والوں کے اس میں مددگار بن رہے ہیں۔ تو علم کے ذریعے سے بھی آدمی جب تک وہ پڑھتے رہیں گے ان کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز ہے نیک اولاد، ایک تو خیر کا کام کرو، ایک دوسرا علم، تیسرا نیک اولاد۔ آدمی اگر نیک اولاد پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے تو یہ اس کے لیے ثواب کا اور برائی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر یہ نہیں کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی وبال ہے، اولاد کے لیے بھی وبال ہے۔ اور جو کچھ کما دھما کے گیا یہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرے گی، بیکار کے لچھے بیکار چیزوں میں ادھر ادھر عیاشی پر خرچ کر دے گی،
تو کہا کہ آدمی جب دنیا سے جائے تو کم سے کم یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ایسی تیار کر کے جائے جو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے. تو کہا فرمایا کہ اسی وجہ سے اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا دیکھو تمہارے لیے جو تمہارے مال ہیں اور تمہاری جو اولاد ہے یہ انسان کے لیے تمہارے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں. ان کو اگر صحیح تم استعمال کرو گے یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی سکون کی آنکھوں کے ٹھنڈک کا ذریعہ دل کی اطمینان قلب کا ذریعہ بنے گی اور وہاں پر جانے کے بعد بھی وہ چیزیں بنیں گی. اب بہت سارے واقعات ہیں میں تو سنا نہیں سکتا. اس کے بعد اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہارے لیے تمہاری اولاد آزمائش کی چیز ہے. اگر تم یہ چیزوں کو سدھار کر صحیح جگہ پر لگا کر نہیں جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے پھر صحیح ذخیرہ نہیں اکٹھا کر سکتے. تو یہ گویا کہ نعمتیں ہیں بندے کے لیے. دیکھو بھائی ہم ہماری مثال لے لو. ہمارے کو 5 ٹائم نماز پڑھنا نہیں ہو رہا, ہمارے کو زکات نکالنے کا طریقہ نہیں ہو رہا, ہمارے کو صدقہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی, ہمیں کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی, تو ہمارے ماں باپ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بات سمجھو. ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے گورنمنٹ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب ہم کہیں گے تو ہمارے پیچھے والوں کے لیے ہم کیا امید رکھیں گے ہمارے واسطے کو کریں گے؟ سمجھ نہیں بات. تو اسی وجہ سے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ اپنے ذخیرہ جمع کرتے جانا ہے. جو کچھ بھی کتنے بھی وہاں پر کو ڈالنا ہے گڑے میں ڈالنا چاہیے. جسم پہ دنیا میں رہ کر مٹی لگنا پسند نہیں کرتا تھا, مٹی لگنا باپ, لیکن باپ کو خبر میں اتر کے اولاد کو زمین میں رکھتا روٹی کرتے تھے. بیٹا باپ کو دھکا نہیں لگنے دیتا تھا, لیکن سب سے پہلے حدیث میں جو سب سے زیادہ قریبی ہے انہیں خبر میں اتار کے اپنے قریبی آدمی کو دفن کرو. یہ حضرت کی چیزیں ہیں. انسان اگر اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے کوئی دوسری چیز نصیحت کرنے والی اس کو نہیں چاہیے, کوئی نصیحت حاصل ہے. تو جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں اس کی قدردانی یہی ہے کہ ہم اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں. اگر اس کو استعمال آپ نہیں کرتے تو یہ آپ کے لیے عذاب کا اور وبال کا ذریعہ بنتی ہے. خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں نئی نسل کے ایمان کی فکر کرنا ضروری ہے. اب جو کچھ بھی حالات اٹھ رہے ہیں, فتنے ابھر رہے ہیں, حالات آ رہے ہیں, آزمائشیں امت مسلمہ پر آ رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ایمان کو ختم کرانے کے لیے کرنے کے لیے آ رہی ہیں, اسلام کو مٹانے کے لیے آ رہی ہیں. لیکن یہ اسلام تو ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا دباؤ اتنا ابھرتا, یہ جتنا دباؤ تو اتنا ابھرتا. اور اللہ رب العزت دنیا میں ایک ایسا قانون بھی بتائے کہ بھائی اللہ کسی کا محتاج نہیں, اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں. تاتاری جو قوم ہے اندلس میں جو 700-800 سالہ مسلمانوں کی حکومت رہی, تاتاری قوم اس کو ملیا پیٹ کرتی کی ملیا پیٹ کر دیے, ساری چیزیں تہس نہس کر دی. غالباً مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یا شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, مجھے ان کا نام علم میں نہیں آتا. حضرت کی توسط سے وہ جو تاتاری قوم کا جو بادشاہ جس کا بیٹا گزرا ہے اس نے اپنے تخت پر بیٹھ کر اسلام لے آیا. اور اسلام لانے کا واقعہ بھی سنو کہ جس وقت سارے ممالک کو ختم کر دیا جا رہا تھا, اس وقت جس وقت مسلمانوں کے اندر بے عملی آ گئی تھی, بے توجہی آ گئی تھی, مال زیادہ ہو گیا تھا, عیاشی من آ گیا تھا, تو اللہ رب العزت نے ان کے اس بد عملی اور بے عملی کی وجہ سے بزدلی اتنی داخل کر دیا تھا کہ ایک عورت آ کر 100 آدمیوں کو ختم کر دی. کافی عورت آ کے ایک عورت آ کے 100 مسلمانوں کو ختم کر دی. اتنی بزدلی آ گئی تھی مسلمانوں, ہے پر بے عمل ہو گئے تھے, اللہ سے کٹ گئے تھے. بہرحال میرا قابل نہیں ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہو گئی, ہونے کے بعد وہی سارے ممالک کو ختم کر دو, وہ کر دو, یہ کر دو, سارے ویران کر دو, سارے کے سارے لوگ ہمارے ویسے نہیں, یہاں پر کوئی بھی ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا. جیسا یہ آج زمانے میں ہمارے پاس بولتے نہیں, آپ بھی بولتے نہیں بولتے, اللہ عالم پیدا رہے گا, یہاں پر بولتے ہوں گے جیسا کالی بلی گزر گئی تو محمود سمجھتے, پسا سمجھتے بولے بہت مشہور ہے. اب ہم تو یہ سنے نہیں, بوڑھوں سے ہمارے
हमारे नानी दादी लोगों से सुनते थे। तो वैसा उस जमाने में मुसलमान अगर रास्ते में आ गया तो बहुत समझा जाता। उस जमाने में अगर मुसलमान आ गया तो मनहूस समझा जाता था। तो मौलाना शमसुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में बैठे रहे और वहाँ से बादशाह की सवारी आ गई। हजरत को इतना मिली कि भाई हजरत सारे लोगों को हम खाली कराए, लेकिन ये बुढ़े मियाँ उठे नहीं, ये बुढ़े मियाँ उठे नहीं, तो क्या करना? तो बुला के लाओ, हथकड़ियाँ डाल के लेके आए। बादशाह का बेटा शिकारी को निकला था, हथकड़ियाँ डाल के लेके आए। देख के बोला कहीं को आ गया, मेरा शिकार नहीं होता, तू बहुत बड़ा मनहूस आदमी, तेरी वजह से मेरा शिकार नहीं होता। अब बोल, तू बेहतर है या मेरा कुत्ता बेहतर है? इसको बोला शमसुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह को बोला, तू बेहतर है या मेरा कुत्ता बेहतर है? घोड़े पे बैठा हुआ था। तो हजरत बोले अगर इस्लाम का खातिमा हुआ तो मैं बेहतर हूँ, अगर इस्लाम का खातिमा नहीं हुआ तो तेरा कुत्ता बेहतर है। समझ गया इस्लाम क्या चीज है? मारने को लगा सोचा मैं इस्लाम क्या चीज है? हजरत बोले तौबा करो, अल्लाह का असर होगा। हमारे जगह रात में बयान करो, बाबा बोलो चले जाओ, उनकी एक एक जुबान में। हजरत ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के 52 बेटे थे। कितने थे? 52 बेटे थे। जिंदगी में 26 वफात पा गए थे, जिंदगी में 26 चले गए थे और 26 मौजूद थे, और उसके अंदर लड़कियां भी थी, अब्दुल जब्बार ऐसे ऐसे कुछ नाम है। तो हजरत जब दर्स देते थे तो अतराफ में बैठ के हजरत की जो साहिबजादियाँ थी पर्दे में पढ़ती थी, और हजरत के जो लड़के थे सामने बैठकर पढ़ते थे। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो एक मरतबा बड़े बेटे जो है फारिग हो गए, सो हो गए। होने के बाद बड़े अल्लामा बने, मुफ्ती आजम बने। बोले बेटा इधर आओ, जाके बयान करो, मुरीदीन बैठे रहे, आप जाके बयान करो, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, आप बयान करोगे। अब अल्लाह वाले ने इम्तिहान हर तरीके से लेते हुए, अब उनकी उल्टी कोई उल्टी नहीं बोल सकते, और क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं हमारे को नहीं मालूम। बाद में नतीजा निकलने के बाद मालूम होता कि वो ये बोलना चाह रहे थे। अल्लाह वालों की उल्टी को उल्टी ना बोलो, उनकी उल्टी भी सीधी होती है। तो बहरहाल गए बैठे, हजरत के बड़े लड़के 3 घंटे ये जोरदार बयान करे, लोग अपने मुंह पर ये सुन रहे। 3 घंटे के बाद हजरत आए, हजरत आके बैठे, आगे बोले देखो भाई देर इस वजह से हो गई, ये अल्फाज हजरत की किताबों में लिखे, देखो भाई देर इस वजह से हो गई कि दूध रखा हुआ घर में था और मेरे इस्तेमाल का था, बिल्ली ने आकर दूध गिरा दिया और मैंने उसको साफ करने में देर लग गई। साफ करने के आने तक मैंने कहा कि भाई आपका वक्त खाली क्यों गुजरे, मैंने अपने बड़े साहबजादे को बिठा दिया। सिर्फ इतना बोलना था, 30% मजमा जनाजा में तब्दील हो गया। इतना ही बोलना था तो 30% मजमा जनाजे में से बदल गया, जिंदा आदमी बोला हो। तो जबान पे अल्लाह वालों के मुतासिर हो, तो रो रहे हैं, भाग बढ़ना है, क्या बोले कुछ नहीं बोले, बिल्ली दूध गिरे मैं साफ करके आया। ऐसे आम अल्फाज भी अल्लाह वालों के बड़े तासीर वाले। पूरा मजमा सन्नाटा छा गया, पूरे रो रहे, उधर पड़े गए, उधर बेहोश है, उधर मर गए, उधर लाशें गिर गए। फिर हजरत को बोले हजरत बुरी दिन ठंडा करे था, वजह में आ गए। तो शमसुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह बोले अगर मेरा इस्लाम का खातिमा हुआ तो मैं बेहतर हूँ, अगर इस्लाम का खातिमा नहीं हुआ तो तेरा कुत्ता बेहतर है। तो क्या है इस्लाम? फिर बादशाह को बेटे को समझे इस्लाम ये चीज़ है, अखलाकियात को सिखाता, रहने वालों को सिखाता, अगर आपके मातहत हैं तो उनके साथ ऐसा शुरू करना सिखाता, सारी चीज़ें बताए, सारी चीज़ें बताए, सारी चीज़ें बताए। बताने के बाद उसने अपने वजीर से वादा लिया कि मेरे बाप के मरने के बाद अगर मैं तख्त नशी हुआ तो मुझे ये बात याद दिला दो, मैं उस वक्त इस्लाम कबूल कर लूँगा।
چنانچہ لمبا واقعہ ہے. پھر حضرت گئے وہاں پہ حضرت کے شاگرد غالب مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ناموں میں آگے بہت بھی پہلے واقعہ پڑھا تھا. تو گئے، جانے کے بعد پھر وہاں پر دعوت اسلام دیے، پھر اس نے کلمہ پڑھا. پھر وہاں پر ایک ہی مجمع میں تقریباً 70,000 لوگ اسلام قبول گئے. بعض روایتوں میں ہے کہ اسلام کے لوگ اسلام قبول گئے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی اپنا دین کا کام لے سکتا ہے، تو اپنے آپ کو محتاج بن کر چلائیں دین کے معاملے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت کی جو سب سے بڑی نعمت ہم پر کی وقت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اور اس کے بعد جو نعمت ہے صحت کی نعمت ہے. اس کا بھی بہت فکر اور خاص خیال رکھنا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے زیادہ شوگر پورے دنیا میں ہندوستان میں ہے. ہندوستان میں سب سے زیادہ شوگر حیدرآباد میں ہے، تلنگانہ میں. کئی کو ہے ریسرچ کریں، 2 چیزوں کی وجہ سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ رات کا کھانا دیر سے کھانا، دوسرا یہ ہے برانڈڈ چیزیں استعمال کرنا. کچھ بھی نہ ہو برانڈڈ چیز، کمپنی کی چیز. کئی کو بولے دیسی چیز آئیں گی شو کو تو آ گیا یہ چیز نہ ہو، 5 روپئے تاک آ جاتا، میں کام اس لیے کرتا ہوں کرتا ہے کرتا. پرانے لوگ بولتے نہیں ادر لے کے پیس کے اپنا گھر میں پیس لینے کی الگ بات رہتی. میں بھائی وہ کہاں کر لیتے بیٹھتے تھی، میں وہاں سے جاؤ دکان سے 100 روپئے 1 کلو آ جاتا، لاکھوں ختم ہو گئے. سمجھ میں آئی؟ تو یہ چیزیں 2 چیزوں کی وجہ سے بیماری آئی ہے. تو کئی علماء میں بہرحال صحت کا بھی خیال رکھنا یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے. ایک مرتبہ نعمت چلی جانے کے بعد اللہ رب العزت بلائیں تم اگر ناشکری کرے تو نعمت چھین کرے، وہی نعمت میں دوسروں کو دیتا ہوں. وہ میرے ایمان کے اسلام کی حفاظت کر کے بتاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں اگر تم ایمان پر اسلام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ نہیں جمے رہو گے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، میں تمہاری جگہ پر ایک ایسے قوم کو لا کر کھڑا کروں گا اور دین کا کام لے کر بتاؤں گا جس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اور وہ تمہاری جیسی قوم بھی نہیں ہوگی. ہوا ہے تاریخ میں ایسا ہوا ہے 700 سالہ مسلمانوں کی حکومت کو گرا کر کافروں کو پھر تخت نشی کر کے پھر ان کو اسلام قبول کرا کے وہیں سے پھر اسلام کے راستوں کو کھول. اللہ رب العزت اللہ کا دین اللہ رب العزت کسی کو پتا نہیں. اسی وجہ سے جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں بہت بڑی نعمت شب قدر کی ہے. رمضان بھی جانے کو ہے، جو کچھ بھی دن ایام باقی ہیں ان کی قدر کر لینا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں. اللهم لك الحمد ولك الشكر كله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأعمال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزقنا وارض عنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الميزان اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا معاف فرما نیک اعمال کو قبول فرما پریشانیوں کو ختم فرما مصیبتوں کو ختم فرما حالات کو درست فرما ہمت کا رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما تیرے ذات علی کا یقین ہمارے دلوں میں راسخ فرما تیرے اور تیرے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما تیرے احکام پر چلنے والا بنا تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا تیرے حبیب کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرما تیرے حبیب کی سنتوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے مولا کریم بھرپور اور کامل ایمان ہمارے اوپر لاگو کر دے اے مولا کریم ہم پر ایمان میں چلنے کے لیے جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں اس کو ختم فرما اے مولا کریم دشواریوں کو ختم فرما تکلیفوں کو ختم فرما مصیبتوں کو ختم فرما اے مولا اس موقع پر جو قرآن کریم ختم کیا گیا ہے آپ نے تو فرمایا کہ قرآن کریم کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہے مولا کریم ہم نے اسی نسبت سے یہاں پر بیٹھے ہیں رمضان کی نسبت بھی ہے اے مولا کریم تیری عطا کی بیوار کی نسبت بھی ہے قرآن کی ختم کی نسبت بھی ہے اے مولا کسی نسبت کی برکت سے اے مولا کریم ہمارے دلوں میں جو جائز مقاصد اور تمنا ہے اس کو پورا کر دیجیے جو پریشانیاں ہیں اس کو ختم کر دیجیے جو بیماریاں ہیں اس کو ختم کر دیجیے مولا کریم ذہنی اعتبار سے جو پریشان ہیں اس کو ختم کر دیں دلی اعتبار سے جو پریشان ہے اس کو ختم کر دے مال کے اعتبار سے جو پریشان ہے اس کو ختم کر دے جان کے اعتبار سے جو پریشان ہے اس کو ختم کر دیں اے مولا کریم آپ اپنے آغوش رحمت میں ہمیں ڈھانپ لیجیے اے مولا کریم اپنے آغوش رحمت میں ہمیں ڈھانپ لیجیے مولا کریم آپ کی سوا اور کون صدر ہے جہاں ہم جا کر اپنے ماتھے کو ٹیکیں اے مولا کریم ہمارے مولا کریم اور کون صدر ہے جہاں ہم جا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں ہمارے جھولی کو پھیلائیں مولا کریم آپ ہی کا تو ایک ادھر ہے مولا کریم جہاں آپ نے تو فرمایا ہے مان کیا مانگتا ہے اے مولا کریم آپ نے تو فرمایا ہے کہ میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں مولا کریم اے مولا کریم ہمارے دلوں کی آوازوں کو سن لیجیے ہمارے دلوں کی آوازوں کو سن لیجیے مولا کریم ہم مسکین ہیں مظلوم ہیں مولا کریم ہم یہ بھی
مانتے ہیں کہ ہم گندے ہیں، مولا کریم گندے ہیں، واقعات گندے ہیں، لیکن مولا کریم ہم آپ ہی کے تو بندے ہیں، آپ کے حبیب کی امت میں ہیں، مولا کریم آپ کے حبیب کی امت کے واسطے سے ہماری لاج رکھ لیجیے۔ ہم نے تیرے حبیب کو بھی ناراض کیا، تجھ کو بھی ناراض کیا، اے مولا کریم ہمیں معاف کروا دے۔ مولا کریم ہمیں جانے انجانے میں پتہ نہیں کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں، مولا کریم آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی نظام میں دنیا کے اندر تبدیلی آئے گی وہ تمہارے اعمالوں کی کرتوت کی وجہ سے آئے گی۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں مولا کریم نظام میں تبدیلی، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی سبق حاصل نہیں ہوتا۔ مولا کریم ہمیں تنہا نہ چھوڑیے، مولا کریم ہمیں تنہا نہ چھوڑیے، تیرے حبیب کی امت کے واسطے سے ہم مانگتے ہیں، ہمیں تنہا نہ چھوڑیے۔ مولا کریم ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے، مولا کریم ایمان کے اعتبار سے بھی آزمائش میں نہ ڈالیے، مولا کریم دنیا کے اعتبار سے بھی آزمائش میں نہ ڈالیے۔ مولا کریم جسمانی قوت عطا کریے، روحانی قوت عطا کریے، آپ مولا کریم جگر دینے والا دل ایمان نصیب فرمائیے، مولا کریم مضبوط قدم جمع کیجیے، مولا کریم منافقت ختم کرا دیجیے، مولا کریم مولا پکی زبان پکا دل پکا ایمان نصیب فرمائیے، مولا کریم حلال روزی عطا فرمائیے، مولا کریم حرام سے دور رکھیے، حرام سے دور رکھیے، مولا کریم دھوکہ دینے سے دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرمائیے، مولا کریم جو لوگ دعائیں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا ان کا حق حق ہے، اور مولا کریم ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، مولا کریم جو بیمار ہیں دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، دعاؤں کے لیے ہم جاتے ہیں، مولا کریم خدمت کرنے والا کوئی ہے نہیں ہے، مالی اعتبار سے پریشان، ہر طریقے سے پریشان، جہاں مال ہے وہاں خدمت کرنے والے کوئی نہیں ہے، جہاں خدمت کرنے والا ہے تو وہاں مال نہیں ہے، مولا کریم آپ ہی تو جانتے ہیں کہ کس کو کیسے رکھنا ہے، مولا کریم لیکن اے مولا کریم ہم آپ کے در پر پڑے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے، مولا کریم دلوں میں خوف سا چھایا ہوا ہے، ذہنوں پر ایک خوف تاری ہے، مولا کریم اس کو ختم کر دیجیے، اطمینان والی زندگی نصیب فرمائیے، عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، صحت والی زندگی نصیب فرمائیے، بیماری سے حفاظت فرمائیے۔ آپ ہی نے تو فرمایا کہ میں بندے کو بیمار رکھ کر اس کے سارے خطاؤں کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، مولا کریم بیماری بھی آپ کی ایک نعمت ہے، صحت بھی آپ کی نعمت ہے، لیکن مولا کریم بندہ بیماری کے نعمت کا آزمائش کا قابل نہیں ہے، مولا کریم اس نعمت کو صحت کی نعمت میں بدل دیجیے، اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت میں بدل دیجیے، مولا کریم اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت میں بدل دیجیے، مولا کریم جو کاروباری لائن سے جو پریشان حال ہیں، مولا کریم ان کے کاروباری لائن میں کامیابی عطا فرمائیے، جو حضرات تجارت کرنا شروع چاہتے ہیں مولا کریم ان کو ذہنوں کو کھول دیجیے، مولا کریم ان کے سینوں کو کھول دیجیے، ان کی کمائی میں برکت عطا فرما دیجیے، بے برکتی کو ختم فرمائیے، محرومیت کو ختم فرمائیے، مولا کریم رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیجیے، اے مولا کریم مسلمانوں پر دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے مولا کریم اس کو ختم فرمائیے، اسلام کا یہ مرتبہ دل سے کا بتا دیجیے، ہر بچے لوگ کے گھر میں ایمان کو داخل کرا دیجیے، مولا کریم اسلام کے اوپر جو آفتیں آ رہی ہیں اس کو ختم فرمائیے، مولا کریم ہم تو نہیں بچا سکتے تھے، آپ ہی کا ذمہ ہے کہ آپ کو بچانا ہے، لیکن آپ ہمیں استعمال کر لیجیے، اے مولا کریم ہمیں دین کے لیے قبول کر لیجیے، ہمیں دین کے لیے قبول کر لیجیے، جب تک ہم دنیا میں رہیں گے اسلام کا قائم رہیں گے، جب دنیا سے جائیں گے تو اسلامی کے ساتھ جائیں گے، ایمانی کی موت ہمیں نصیب ہو، اے مولا کریم ہمارے ڈگمگاتے قدم کو جمع کیجیے، مولا کریم ہماری ایمانی آزمائش میں نہ ڈالیے، اے مولا کریم ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے نوجوان جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے عمدہ بڑا نصیب فرمائیے، اور جو گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی اچھا عمدہ بڑا عطا کر دیجیے، اے مولا کریم ہر ماں باپ اس فکر میں ہیں مولا کریم کہ ان کو اچھا جوڑا مل جائے، لیکن مولا کریم ان کے لیے بھی اور سارے ماں باپ کے لیے بھی ذہنوں کو کھول دیجیے، دلوں کو اشارہ کر دیجیے، مولا کریم جلد سے جلد یہ ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کا مولا کریم ایک وسیلہ بنا دیجیے، مولا کریم اس رات میں آپ کو قبولیت کا وعدہ کرتے ہیں، مولا کریم قبولیت کا وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ سے جو مانگنا چاہتے تھے نہیں مانگ سکے، مولا کریم نہیں مانگ سکے، مولا کریم نہیں مانگ سکے، مولا کریم جو کچھ بھی مانگا ہے آپ بندہ تو اپنی طرف سے اور اپنی طرف سے مانگتا ہے، مولا کریم دینے والا کریم ہو تو اپنے وجاہت سے اپنے مرتبے سے اپنے مقدار سے دیتا ہے، مولا کریم آپ تو سب سے بڑے کریم ہیں، آپ تو غفور الرحیم ہیں، آپ ستار ہیں، مولا کریم آپ تو غنی ہیں، بے نیاز ہیں، صمد ہیں، مولا کریم ہم نے اپنی طرف سے مانگا ہے، آپ اپنی وجاہت سے اور اپنی بے نیازی
سے ہمیں عطا کر دیجیے، اے مولا کریم اپنے بے نیازی سے عطا کر دیجیے۔ قرآن جو پڑھا گیا ہے اس کو قبول فرمائیے، جو کچھ سنا گیا ہے اس کو قبول فرمائیے، جو کچھ اس کے اندر کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما دیجیے، اس کو معاف فرما دیجیے۔ بندے ہیں مولا کریم لفظ ہو جاتی ہے، مولا کریم بندے ہیں لفظ ہو جاتی ہے، ہم تو جان بوجھ کر نہیں چاہتے لیکن بندے ہیں لفظ کرتے ہیں۔ مولا کریم آپ نے تو فرمایا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، مولا کریم میرا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو گناہ ہو جائے پھر آ کر میرے دربار میں توبہ کرے، تو میرا محبوب ترین بندہ ہے۔ مولا کریم غلطی ہو گئی ہم نہ جانتے ہیں مولا کریم، لیکن ہمارے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں تیرے در پر آ کر پڑھ رہے ہیں، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، ہر طرح کی پریشانیوں کو فرما دے۔ جو کچھ بھی دلوں میں دعائیں مانگنا ہے اپنے اپنے دلوں کی دعائیں مانگے، انشاءاللہ پھر آگے دعائیں۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، مکاتب کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اولیاء دین کی حفاظت فرمائیے، بزرگوں کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم بہت سے بڑے بڑے اکابرین اولیاء اللہ اس زمانے میں ایسے ماحول میں آپ چلے جا رہے ہیں، مولا کریم آپ اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ مولا کریم ہم تو بے سہارا ہو چکے ہیں، مولا کریم آپ اپنے آغوش رحمت میں لے لیجیے۔ جو دنیا میں موجود ہیں مولا کریم جن کا سایہ ماں باپوں کا سایہ، والدین کا سایہ ہے، مولا کریم قدردانی نصیب فرمائیے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے، جن کی مغفرت فرمائیے ان کے درجات کو بلند فرمائیے، مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے مولا کریم وہ بھی اسی طرح ثواب کی امید پہ بیٹھے ہوں گے، مولا کریم شاید شان اور جتنا عمدہ ہو سکتا ہے مولا کریم ہماری طرف سے ان مرحومین کو بدلہ نصیب فرما دیجیے، ان کو بدلہ دے دیجیے، ان کو بدلہ دے دیجیے۔ اے مولا کریم جب تک بھی ہم رہیں گے ہم کو اے مولا کریم ایمان کے اوپر آسانی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت